अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सरसद पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ क्या चीज़ है, जंगली हयात पर बात करेंगे। कौन से ऐसे परिंदे हैं, जानवर हैं जो हमारे हालात, मौसमी हालात के लिए बेहतर हैं, या जो नेचर है उसको हम किस तरह संभाल के रख सकते हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि वाइल्ड लाइफ क्या चीज़ है, इसकी क्या हकीकत है और पाकिस्तान दुनिया में किस रेटिंग पर है। आज के जो माहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली महमूद खान साहब, आप प्रो वाइस चांसलर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद हुसैन गुशकोरी साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं दानिश रफीक साहब, आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा, वाइल्ड लाइफ क्या चीज़ है? एक्चुअली जंगली हयात में जब हम जिक्र करते हैं तो इसके अंदर परिंदगान, इसमें पाकिस्तान में पाए जाने वाले चौपाए जानवर और उसमें मछलियाँ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सांप, कीड़े मकोड़े, हर चीज़ को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अच्छा, ये जो घरों में पालते हैं उसको वो भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं? जी, अगर हम वाइल्ड लाइफ, हमारे जानवर हैं घरों में किसानों ने रखे हुए हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं? नहीं, वाइल्ड लाइफ में हम वो कहते हैं जो अपने ही माहौल में खुद पले बढ़ें बगैर किसी देखभाल के नेचुरल। जी, जो आप घर में या जू में जिन जानवरों को पालते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ नहीं कहते। वो हमारे पेट्स के तौर पे होते हैं या वो बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए कि भी उन जानवरों के बारे में अफादियत बताई जाए या उनको कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ का मकसद सिर्फ ये है कि जो जंगल में अपने तौर पर खुद रहने वाले जानवर, उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इसमें जो इंसानों के साथ रहने वाले जानवर हैं वो भी वाइल्ड लाइफ में नहीं आते, वो डोमेस्टिकेशन की तरफ चले जाते हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ की तरफ नहीं देते। जहाँ तक वाइल्ड लाइफ का ताल्लुक है, हमारी लोक विरसा और हमारी तारीख़ का जब तयन किया जाता है तो उसमें इनकी एक एस्थेटिक सेंस है, एक वैल्यू है, एक अफादियत है माहौल को खूबसूरत बनाने में। जैसा कि आपको याद होगा, जब हम छोटे से थे, बच्चे थे, तो हमें हमारे ड्राइंग टीचर जब कहा करते थे कि आप एक तस्वीर बनाइए, तो उस तस्वीर में हम पहाड़ों के साथ एक दरख्त भी, खजूर का, अगर हम मुल्तान से थे, अगर हम किसी और जगह से थे तो वैसा फॉरेस्ट हम बनाते, और हम दो परिंदे उड़ते हुए ज़रूर दिखाते, पानी के अंदर एक बतख भी दिखाया करते थे। ये हमारी एक्चुअली इंसान का मोहब्बत का इजहार है जो उसके देरीना बचपन से लेके और उसके अब तक रहता है। और इसकी अफादियत का तो मैं सिर्फ यहाँ से भी कह सकता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि ये दुनिया सारी ख़त्म की जा रही है और तमाम जो जिंदा रहने वाले, तनफ़ुस लेने वाले लोग होंगे या चीज़ें होंगी वो मर जाएंगी, तो आपको हुक्म फरमाया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि आप हर जानवर का, हर परिंदे का एक एक जोड़ा अपनी कश्ती में रखिए, क्योंकि मकसद ये था कि आने वाली नस्लों को भी उनका इदराक रहे और अफादियत रहे और ख़ूबसूरती रहे। ना सिर्फ ये, बल्कि वाइल्ड लाइफ का जो एक सोर्स है उन लोगों के लिए जो अगर अनम बोस्तान, जो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, नोशकी है, तफ्तान है, या दूर रफ्ता इलाके जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वो कभी कभार कोई परिंदे मार के अपने बच्चों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो इंसान की बका भी इसके साथ है। और अगर हम पुरानी तारीख में, हिस्ट्री में जाके देखें तो परिंदे, अगर हम इजिप्शियन हिस्ट्री को देखें तो परिंदे उनकी ज़िंदगी का एक साथ थे। फिर इसी तरह वाइल्ड लाइफ को आप देखिए कि सिंबल ऑफ इंडियो वो दिखाया जाता है कि किसी भी, हमारी फौजें हैं तो फौज के अंदर दिखाया जाता है कि ये ईगल दिखा दिए जाते हैं, रैप्टर्स दिखा दिए जाते हैं, कैस्ट्रल दिखाया जाता है, और बहुत सारे मुल्कों ने इवन झंडों के ऊपर परिंदों, जानवरों को दिखाया हुआ है। और वो ये दिखाया जाता है कि ये एक स्ट्रेंथ का सिंबल है कि ये एक ताकत का सिंबल है और ये एक कंटिन्यूटी का सिंबल है। तो ये, इसको हम बहुत सारी जगहों के ऊपर देखा जाए तो एस्थेटिक वैल्यू भी है। इनकी वजह से हमने हवा में उड़ना सीखा। इंसान के अंदर जो जुस्तजू पैदा हुई हवा में उड़ने की, वो भी परिंदों ने उसके अंदर पैदा की। तो इसकी अहमियत से हम कभी गुरेज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि इसके सिलसिले में हमें वाइल्ड लाइफ जो है उसको सस्टेनेबल तरीके से हार्वेस्ट किया जाए, यानी उसको ऐसे तरीके से शिकार किया जाए कि उनकी पॉपुलेशन कम ना हो
ان کی تعداد کم نہ ہو، اور یہ جو اس وقت ہماری نسل ہے یہ بھی اس کو دیکھے، اس کے ساتھ رہے، اور پھر اگلی نسل جو آنے والی ہے وہ ان کے لیے بھی ہم وہ جانور و پرندے چھوڑ کے جائیں. یہ ہمارا انسانیت کے تقاضے ہیں، اور اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وائلڈ لائف میں جب ہم یہ جو ایکو سسٹم ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جی کیونکہ اس میں ان کا بڑا بایولوجیکل رول ہے. اب بایولوجیکل رول کے اندر کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم جانوروں سے، یا موسٹلی تو ہم جو ہیں وہ پلانٹ سے جو ہے پودوں سے ہم زیادہ تر دوائیاں نکالتے ہیں، لیکن کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو جانوروں کے ایکسٹریکٹ سے نکالی جاتی ہیں. جیسے کہ جو ریچھ ہے، اس کے لیور سے جو بائل نکلتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو سانپ سے وینم نکلتا ہے یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں بہت ساری بیماریوں میں بھی ہیلپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں پیدا کی، اور اس کے پیدا کرنے کی کوئی وجہ ہے، اور اس کا بایولوجیکل اور ایکولوجیکل اور میڈیسائنل یوز وہ حضرت انسان نے خود سٹڈی کر کے تگ و دو کر کے تحقیق کر کے باہر نکالنا ہے. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ تمام جانور اور وہ ایکو سسٹم کو بھی چلائیں. یہ ہمارا ایکو سسٹم جو ہوتا ہے اس میں انرجی کے اندر، اب اگر مثال کے طور پہ آپ کے درخت بہت زیادہ ہو جائیں تو ان درختوں کی وجہ سے دوسرے درخت ایلیلوپیتھک ایفیکٹ سے مرنے شروع ہو جائیں گے. تو اس میں یہ جانور جو ہیں سو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور پھر خود بڑھتے ہیں. تو یہ ایک میکارتھر کا ماڈل ہے جس میں پریڈیشن ریلیشن شپ ہے. تو اس میں یہ سب چیز ایکو سسٹم کے بیلنس کرنے میں وائلڈ لائف کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے. مشکوری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. اکثر ہم خبر سنتے ہیں کہ غیر قانونی شکار بھی ہو رہا ہے. آپ کا محکمہ کیا کرتا ہے، اور جتنا پاکستان میں وائلڈ لائف ہے اس وقت کون کون سے ایسی چیزیں، بہت ساری چیزیں سننے میں آتا ہے کہ نایاب ہو گئی ہیں جو آج سے 15-20 سال پہلے پاکستان میں موجود تھی لیکن اب نایاب ہو گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وائلڈ لائف کیا کرتا ہے؟ ہمارا محکمے کا مین مقصد ہے پروٹیکشن، پریزرویشن، کنزرویشن، مینجمنٹ. یہ ہمارے 4 چیزیں ہیں جو ہم اس پر ہمارا پورا فوکس رہتا ہے. پروٹیکشن میں آئیں تو پروٹیکشن کے لیے ہمارا انفورسمنٹ آف لا ہے، ایکٹ ہے، قانون ہے. اس کے اندر ہم لوگوں کو وائلیشن جو کرتا ہے ان کی چلان وغیرہ، لیگل پروسیس، کورٹ، اور ہمارا یہ رہتا ہے پروسیس. اس کے علاوہ جو ہمارا ان کو لیگل شکار کی اجازت ہوتی ہے تو وہ ہم ان کو لائسنس دیتے ہیں. لوگوں کو شوقین ہیں ان کو قبضہ رکھنے کے لیے لائسنس دے دیتے ہیں، بھی آپ جانور پالیں رکھیں، ان کا یہ لائسنس ہے. اب آپ نے شوٹنگ شکار کرنا ہے تو یہ ان کا لائسنس ہے، بندوق گن کا، اور اس طرح جال کا لائسنس ہے. اس کی کوئی فیس لیتے ہیں آپ؟ ہاں، ان کی ہماری مختلف فیسیں تعین ہے، ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ ہے. کسی میں مور کا رکھنے کا ہے اس کا علیحدہ لائسنس ہے، تیتر کا رکھنے کا شوق اس کا علیحدہ ہے. اس طرح جو کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں، ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے بھی اپنا ڈیل کریں دکان، اس کے لیے ہم نے لائسنس دیا ہے. اس کے لیے قانون ضوابط بنائے گئے ہیں. یہ پہلی دفعہ 5-6 سال سے اب پریکٹس. اسی طرح ہم نے فارمنگ شروع کی ہوئی ہے. فارمر ہمارا وائلڈ لائف کا، اس میں یہ بریڈ کراتے ہیں برڈز کی اور ہمارے جانوروں کی، اور ان کو پھر جا کر سیل کرتے ہیں ان ڈیلر کے پاس. نہیں، یہ تو پھر ہائیبریڈ ہو گیا نا، ہائیبریڈ ہو گیا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وائلڈ لائف وہ ہے جو اپنے طور پر اپنی مدد آپ کے تحت پلتا ہے. ہاں ٹھیک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. وہ اب وہاں کم ہو گئے نسل کو، جیسے ہمارے ہرن ہیں کم ہو گئے، ہم ان کو کیپٹیوٹی میں لے آئے فارمنگ کی شکل میں، وہ بہت زیادہ بڑھ گئے. اب ہمارا را پیرٹ ہے جس کو پہاڑی طوطا آپ بولتے ہیں، میاں مٹھو، وہ باہر بہت کم ہو گیا. اب ہم نے فارمنگ کی اجازت دے دی. اب لوگوں کے پاس ہزاروں سے پلس ہو گیا ہے، فارم بن گئے ان کے. اب آپ کو مل جائے گا ہر جگہ، بازار سے بھی، دکانوں پر، ہر جگہ فارم پر بھی. اس طرح ہمارا مور تھا، مور بہت کم ہو گیا بارڈر پر. اب ہمارے پاس کافی نسلیں بن گیا مور کی، اور مور اویلیبل ہے ہر جگہ جو شوق آپ کا. اس طرح پیرٹ ہے، اس طرح کچھ کیٹ فیملیز ہیں، ڈیئر فیملیز ہیں، اینٹی لوبز ہیں ہرن کی. بہر آپ کو نظر نہیں ہے، لوگوں کی اچھی محنت ہے، لوگوں نے فارمنگ کی تو اس فارمنگ سے پھر آپ نے فارم بنایا، بھائی نے فارم بنایا. یہ فارمر پھر آگے دکان کو ڈیلر بیٹھے ہیں، ان کو جا کر سیل کرتے ہیں. آگے پھر شوقین ہیں، لوکل چھوٹے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے شوقین ہیں، وہ اپنے لائسنس، ہم سے لائسنس لے کر پھر اپنے گھروں میں فارم چھوٹے موٹے شوق پورا کر رہے ہیں. فارمنگ، اس کے آبادی بڑھا رہے ہیں جانوروں کی، پرندوں کی. آگے پھر ان کی ضرورت ہے گوشت کی، وہ بھی پوری ہو رہی ہے. بجائے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں شیر کے بچے رکھے ہوئے ہیں، چیتے رکھے ہوئے ہیں، یہ خطرناک بھی تو ہو سکتے ہیں.
ہاں، ان کے لیے ہم نے گائیڈ لائنس دی ہوئی ہے، لا بنا ہوا ہے ان کے رکھنے کا، ان کے وہاں ہمارے ایکسپرٹیز، پھر اس کی ڈیزائننگ جو ان کے گھر پر ہیں ان کا وہ نقشہ اور ان کی جگہ اسپیسیفکیشن وہ ساری بناتے ہیں پہلے. اسی فارم میں ہی آتا ہے جو ہمارا پرائیویٹ کو جو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے فارم بنائیں. اس کے لیے ہر بندے کو اجازت نہیں ملتی، ہر بندے کے نہ اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اس کے لیے اسپیسیفکیشن کا کیجز ہوتے ہیں، وہ کیجز کی اسپیسیفکیشن ہم لکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہماری فیلڈ فیملی ہے، کیٹ فیملی ٹھیک ہے، اس کے مطابق بھئی یہاں رکھ ہمارا جو آئے گا. آپ نے ایس او پیز بنا؟ ہاں یس، ایس او پیز یس. ٹھیک ہے. دانش صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ وائلڈ لائف لور ہیں، آپ نے رکھے ہوئے ہیں. جس طرح گشکوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جانور گھروں میں رکھنے کے جو اجازت دیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی ایس او پیز ہے. آپ تمام طرح ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں؟ ہم لوگ بالکل اس چیز کے لا کو فالو کر کے ہم لوگ جانور رکھتے ہیں اپنے پاس. جو آپ نے لائنز کے حوالے سے یا کیٹ فیملی کے حوالے سے، تو یہ لا ہم لوگ اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. اچھا. اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارم ہونا چاہیے. وہ مطلب فارم بنایا ہوا ہے؟ جی جی گھر میں رکھے ہوئے؟ جی فارم بنایا ہوا ہے. فارم بنایا ہوا. تو میں کون کون سے جانور ہیں آپ کے پاس فارم پہ؟ ابھی میرے پاس جی ٹائیگرز کی ورائٹی ہے، وائٹ ٹائیگر ہے میرے پاس، گولڈن ٹیبی ٹائیگرز ہے میرے پاس، اور چمپینزی کے پیئر ہے ہمارے پاس، کچھ پیکاک کی فیملی ہے، مطلب مختلف اینیمل. تو یہ آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں یا اپنے شوق کے لیے رکھے ہوئے؟ جی جی بالکل، یہ تو میں نے اپنے شوق کے لیے رکھے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ میں مطلب سیل آؤٹ کرتا ہوں. پہلے میں نے پاکستان میں جراف لے کے آیا تھا پاکستان میں. اچھا. تو ہم وہ لے کے آئے تھے. اس سے پہلے بلیک جگوار لے کے آئے تھے ہم لوگ. لیپرڈ لے کے آئے ہیں. کہاں سے منگوایا آپ نے؟ جی ہم نے مختلف یورپ سے بھی لے کے آتے ہیں اور افریقہ کی کنٹری سے بھی لے کے آتے ہیں ہم لوگ. اچھا. تو یہاں پھر وہ آپ اس کو جی ہم لوگ یہاں اپنے پاس بریڈنگ سینٹر میں بھی رکھتے ہیں، بریڈز بھی لیتے ہیں، اور پھر ہم لوگ مطلب دوسرے فارمروں کو بھی دیتے ہیں کہ وہ بھی مطلب بریڈنگ کروائیں. اور یہ بہت بڑی ایک بزنس لائن ہے، تو اس کو مطلب ایک شوق بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ بزنس بھی ہو جائے. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بزنس لائن بھی ہے. تو یہ جب آپ باہر سے منگواتے ہیں تو آپ کو کچھ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا. جی جی. اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ ہے ہمارا، جہاں ہمارا ویدر ہے، تو اس کو پھر کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ عموماً دیکھیں نا، اگر افریقہ سے کوئی بھی چیز آتی ہے تو ویدر ہمارے پاس سیم ہے. مطلب اگر ہم لوگ اینیملز باہر سے منگواتے ہیں، ہمیں کچھ چیزوں کی پرابلم ہوتی ہے. مطلب ابھی جیسے کووڈ کی وجہ سے مطلب امپورٹ بند ہو گئی تھی، تو اس کی تو ہم نے مطلب کافی کوشش کی تھی کہ ہماری امپورٹ کھل جائے. اب لائف سٹاک اوپن تھا، وائلڈ لائف بند تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ مطلب جو تھے کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ وہ اجازت نہیں دے رہے تھے. تو ہم نے کافی مطلب ان کو کمپلینٹ کی ہے کہ ہماری وائلڈ لائف کھولی جائے، یہاں پھر آپ لائف سٹاک بھی بند کر دیں. اب ڈیزیز جتنی لائف سٹاک میں ہے اتنی وائلڈ اینیملز میں نہیں ہے. تو یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. اب افریقہ ان لوگوں نے بند کر دیا ہوا ہے، کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ نے افریقہ بند کر دی، اور بہت سے 40 ملک بند کیے ہیں. تو ہم لوگوں کی یہی ہے کہ ہم لوگ کس ملک سے منگوائیں کوئی بھی چیز. اب اگر ڈیزیز وہ کہتے ہیں جی وہاں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے، مطلب افریقہ میں ڈکلیئر ہو چکی ہے، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وائلڈ اینیملز میں تو یہ نہیں ہے، ٹائیگرز میں نہیں ہے یا پیرٹس میں نہیں ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی اجازت دی جائے جن میں نہیں ہے. جن میں نہیں. یا پھر گوشت کے لیے بیچتے ہیں یا لوگ گھروں میں رکھنے کے لیے لیتے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ زیادہ تر اپنے مطلب فارم ہاؤس پہ اور گھروں میں رکھنے کے لیے لوگ زیادہ رکھتے ہیں. اچھا، ڈسپلے کرتے ہیں؟ ڈسپلے کرتے ہیں. کھاتے نہیں ہیں کچھ؟ نہیں، اتنا کاسٹلی جانور ہوتا ہے یہ کوئی بھی نہیں. لوگ ہرن بھی لیتے ہیں نا، ہرن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہاں سے خود شکار بھی کرتے ہیں. جی 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 جی. اچھا. تو یہ لوگ مطلب اپنے لیے رکھتے ہیں بریڈنگ. پھر یہ ایسے ہی فارم بنے ہوئے پاکستان میں بہت سے، تو ہماری پھر آپس میں ایکسچینج ڈیلیں چلتی ہیں، سیل بھی ہوتے ہیں. یہ مطلب اس طریقے سے ٹائیگرز جو ہیں وہ ایک نارملی 3 سے 4 بچے دیتے ہیں 110 ڈیز میں. تو ہمارے پاس بریڈنگ سال میں 2 دفعہ اس کی بریڈز آ جاتی ہے. تو ایک بہت اچھا بزنس ہے، مطلب ہم لوگ اس کو کرتے ہیں. ہم لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ ہمیں یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. اچھا، یہ پروفٹ آپ کو کتنا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بھئی اچھا خاصا ہو جاتا ہے؟ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت اچھا بزنس ہے. ہم کوئی بھی مطلب پیرٹس کا پیئر لیں یا ٹائیگرز کا کسی بھی چیز کا پیئر لیں تو وہ ہر سال اپنا پورا جتنا ہم نے اس پہ لاگت لگائی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. مطلب ہر سال آپ کو لوکل مل جاتی ہے یا فیڈ آپ باہر سے منگواتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بگ لائن وغیرہ کی تو لوکل ہی فیڈ ہوتی ہے. باقی جو پیرٹس کی ہے کچھ فیڈز باہر سے آتی ہیں. اچھا. باقی لوکل ہی ہوتی ہے ہماری، جیسے عام دانے ہو گئے، یہ چیزیں وغیرہ. ڈاکٹر نعیم صاحب، میں آپ سے بات کروں گا. بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ بڑا اچھا بزنس بھی ہے. اس کے لیے کوئی قانون سازی ہے ہمارے ملک میں؟ جی، اس کے لیے ایکچولی ہمارے ملک کے اندر دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ وائلڈ لائف نہیں ہے جو یہ آپ پالتے ہیں، اس کو ہم وائلڈ لائف نہیں کہتے. یہ پہلے تو ایک بات ہے، وائلڈ لائف نہیں ہے، اس کو ہم وائلڈ لائف نہیں کہتے. کیونکہ اگر آپ اس کو وائلڈ لائف سے پکڑ کے پالنا شروع کریں گے
तो फिर वाइल्ड के अंदर पॉपुलेशन बहुत थ्रेटेंड हो जाएगी, उसको बहुत मसाइल आएंगे। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली वाइल्ड लाइफ के हवाले से डिस्करेज करते हैं पालने को, उन जानवरों को जिनकी खास तौर पे जिनकी नस्ल मासूम हो, आप समझते हैं कि जंगल में होना चाहिए, उसको घर में नहीं जी। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला था, वो ब्राउन बेयर का था। हमारा सबसे बड़ा जो जानवर इस वक्त पाकिस्तान में है चौपाया, वो है हिमालयन ब्राउन बेयर, जिसको आप भूरा रीछ कहते हैं, हिमालय का भूरा रीछ। ये हमारा सबसे ज्यादा हमारा सब पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जानवर है, और कार्निवोर्स में भी सबसे बड़ा है। तो क्या हुआ कि जो कलंदर थे वो इसको नचवाने के लिए मार्केट के अंदर लेके जाते थे, उससे पैसे कमाते थे। तो उसके लिए खास तौर पे सिंध में बहुत ज्यादा था, पंजाब में भी इसका रिवाज था। तो ये जाके क्या करते, वहां जाके मादा को मारते। कल्चर ऐसा खत्म नहीं होगा जो रीच वाला था। इसके लिए बड़ी काविश है कि पिछले 30 साल में हमने इसके ऊपर 1993 से हमने इसको स्टार्ट किया था, और ये WWF ने इसके अंदर बड़ा हेल्प किया था। उसमें इनायतुल्लाह चौधरी साहब मरहूम हुआ करते थे, हमारे कंजर्वेशन फॉरेस्ट थे, हमारे कंसल्टेंट थे, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। और मसूद हमारे एक दोस्त थे, हमने उस जमाने में काम किया। तो उसकी अवेयरनेस की इंटरनेशनल NGOs के साथ काम किया, हमने इसको डिस्करेज किया। वो क्या करते थे, मादा को मार देते, उसके दोनों बच्चे उठा के ले आते। इससे हमारी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई कि हमने फिर देवसाई नेशनल पार्क बनाया था 93 में, और उसके अंदर उस वक्त 20 के करीब जो है हिमालयन ब्राउन बेयर रहे, जो अब हमारे 35 के करीब हो चुके हैं, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, वरना ही खत्म हो जाते। हमने वहां अवेयरनेस दी लोगों को, और उसको हमने कंजर्व किया। टोटल कितनी तादाद है पाकिस्तान में? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मेरा अपना अंदाजा है तकरीबन 40 से 45 हिमालयन ब्राउन बेयर हो गए, और ये हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 3 से 4 हैं। आप ये देख ले, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन वेस्टर्न हिमालयाज में, और वो पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त। और ये हमारी वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशी है, और हमारा आइकॉन है हिमालय का। तो इसी तरह हमारा जो था, ये जो बर्फानी चीता था, इसके ऊपर भी यही सिचुएशन थी, ये इसकी खाल और इसकी ट्रेड होती थी। तो ट्रेड, ये जो ट्रेड ये घर में उसको ब्रीड कराते हैं हम, उसके ऊपर तो हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन इस ट्रेड को असल में बैन क्यों किया जाता है? इसको बैन इसलिए किया जाता है कि इसका वाइल्ड पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, उससे पॉपुलेशन के कम होने के खतरात होते हैं। तो गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती रहती है, तमाम गवर्नमेंट्स, और फिर उसके बाद इदारे हैं इंटरनेशनल जो इसकी फर्दर मॉनिटरिंग करते हैं, और वो बताते हैं कि इसके ऊपर चेक रखा जाए। और वो फिर क्वारंटाइन डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन थ्रू साइटीज आती हैं, एक 2 इदारे हैं, ट्रैफिक एंड साइटीज, ये कंट्रोल कराते हैं। इसके लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं। हमारी नेशनल काउंसिल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इसका हमें परमिट देती है इनको इंपोर्ट करने का या एक्सपोर्ट करने का। सो पाकिस्तान के अंदर से हमने जो है ज्यादातर परिंदे और जानवर एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी हुई, उसका हम परमिट नहीं देते, सिर्फ रिसर्च के हवाले से हम देते हैं, अदरवाइज हम बिजनेस के लिए नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जिस तरह आपने बात की, जंगली हयात कौन कौन से ऐसे हैं जो नायाब होते जा रहे हैं और फेमस हैं पाकिस्तान के? स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो हमारी जो इस एरिया की सबसे बड़ी आइकॉन स्पीशी है, वो जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बुलहेड, जिसको हम कहते हैं इंडस डॉल्फिन के नाम से। अच्छा, इंडस डॉल्फिन। ये ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन हमारा बहुत बड़ा इंडेमिक है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ दरियाई सिंध में हमारे इलाके में पाई जाती है। यानी हमारा इलाका का मतलब ये अपर पंजाब, दरियाई सिंध में पाई जाती है, और ये कहीं नहीं दुनिया में मिलती। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 4 डॉल्फिन हैं जो फ्रेश वाटर हैं। अच्छा, इसकी नस्ल को खदशा रहता है? इसकी नस्ल को खदशा है। हम इसको चोरी करके ले जाते हैं? चोरी नहीं करते, ये फंस जाती है जालों के अंदर। अच्छा। इसको ना कोई खाता है, और ना ही इसको चोरी किया जाता है, ना ही इसका ट्रेड है। लेकिन इसको थ्रेट्स हैं। एक तो थ्रेट ये है कि मूवमेंट का, बैराजेस की वजह से पानी जब कम होता है इसकी मूवमेंट का इशू होता है। दूसरा, इसके जालों में फंस जाती है। तीसरा, कभी कभार ये कैनाल सिस्टम में चली जाती है, जहां जाके मर जाती है, क्योंकि कैनाल में पानी टेल खत्म हो जाता थोड़ा होता है, तो वो मर जाती है और वापस नहीं आ पाती। लेकिन ये एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर चिल्तन मारखोर, हमारे जो चिल्तन के इलाके में है, चिल्तन मारखोर हमारे बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा आइकॉन स्पीशी है, क्योंकि ये भी इंडेमिक है। हमारे चिल्तन के जो पहाड़ हैं ये उनके अंदर पाया जाता है, और बलूचिस्तान में मिलता है। हजारगंजी नेशनल पार्क इसके हवाले से बड़ा मशहूर है। अच्छा। बलूचिस्तान में। फिर हम देखें तो रिवर इंडस को हम इंडेमिक बर्ड एरिया कहते हैं। इंडेमिक, दुनिया का इंडेमिक बर्ड एरिया। इंडेमिक बर्ड एरिया का मकसद यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। तो उनमें एक है रूफस वेंटेड प्रीनिया, यानी एक छोटा सा चिड़िया जितना परिंदा है, और एक और है जर्डन्स बैबलर। ये भी दोनों सिर्फ पाकिस्तान में रिवर इंडस में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। ये हमारी आइकॉन, हमारी स्पीशीज में है।
پھر اسی طرح جب ہم آگے چلے جائیں تو ہمارے پاس ہمالین براؤن بیئر بڑا امپورٹنٹ اسپیشی ہے. ہمالیہ میں تو پوری ایک سیریز ہے, تقریباً 11 ٹوٹل ہمالین انڈیمک اسپیشیز ہیں جو کہ دنیا میں صرف ہمالیہ میں پائی جاتی ہیں. ان میں سے 10 اسپیشیز ہمارے ویسٹرن ہمالیہ میں پائی جاتی ہیں پرندوں کی. تو ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی وائلڈ لائف ہے جو کہ اس ملک کی ریپریزنٹیٹیو ہے, اور مارخور ہمارا ایک بہت نیشنل جانور ہے جس کو ہم زیادہ تر پریزنٹ کرتے ہیں. ہماری آرمی بھی اس کو جو ہے ایگزبٹ کرتی ہے, اور ہم اس کو دکھاتے ہیں دنیا میں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سمبل ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر بہت سارے جانور ہیں. ہمارا ہے سندھ جنگل اسپیرو ہے, وہ سندھ کے اندر پائی جاتی ہے, اور وہ اب اس کی پاپولیشن یہ سسٹم کی وجہ سے, نہری نظام کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی کہ وہ ایران سے لے کے انڈیا تک پھیل گئی ہے, ورنہ پھر یہ صرف سندھ پروونس میں پائی جاتی تھی. اچھا. پھر سندھ کے اندر پایا جانے والا ایک کرو ہے جو صرف سندھ میں پایا جاتا ہے, اور اس کے بعد اب وہ پنجاب تک آتا ہے اور ہمارے اس ایریا میں. یہ کہاں پایا جاتا ہے, کون کون سے؟ یہ ہمارے زیادہ نارا کے علاقے کے اندر, نارا کے قریب کے علاقے میں پایا جاتا ہے. اب تو پنجاب میں بھی یہ ونٹر کے اندر آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاس پاکستان کے اندر انڈیمک اسپیشیز کم ہیں لیکن ہیں, اور صورتحال اویئرنیس کی ہے کہ ہمیں اس کا لوگوں کو آگے ہی دی جائے کہ ان کو بچایا جائے. کے حوالے سے میں بات کروں گا کشکوری صاحب سے. کشکوری صاحب, یا کس طرح کی آپ آگاہی مہم چلاتے ہیں؟ اور پھر میرا یہ ابھی آپ سے سوال ہے کہ صرف جرمانوں کے علاوہ یہ جو جنگلی حیات ہیں, کون کون سی ایسی نسلیں جن کو آپ نے محفوظ کر رکھا ہے, وہ اس طرح ہمیں بتائیں, اور کون کون سی ایسی فیمس چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں بتا سکتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان میں آپ کے پاس ہے؟ جی الحمدللہ. جو ڈالفن کی بات کی تو ہم نے ڈالفن اس طرح کچھ کچھوے کی نایاب قسمیں ہیں. اچھا. ہم نے ان پر بین لگوایا ہے اور الحمدللہ اس پر میکسیمم جرمانے کرا رہے ہیں عدالت سے. اچھا جی. اس کے علاوہ جو ہمارے باقی جانور ہیں مختلف جن پر پہلے بین نہیں تھا, ان کو ہم 3rd شیڈول میں لے آئے, ان پر بین ہے. اس طرح ان کی آبادی بڑھ رہی ہے. اب کالا ہرن تھا, ہم نے نیچر میں جا کر چھوڑے ہیں, کیپٹیو سے نیچر میں جا کر فوٹا باز 18 ہم نے, ایک نر اور ان کے بچے بھی تھے اور باقی ان کی فیمیل ہم نے نیچر میں جا کر بارڈر پر چھوڑے. اس کی نسل بڑھ رہی ہے, نسل بڑھ رہی ہے انشاءاللہ. اب نیچر میں پہلی دفعہ 50-60 سال پہلے ایکسٹنکٹ وہاں ختم ہو گئی تھی چولستان میں کالا ہرن. اب فوٹا باز بھاون نگر وہاں دیکھیں تو وہاں جی نظر آئیں گے آپ کو. اس طرح ہمارے بلیو بولز ہیں, وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. پچھلے دنوں ہم نے سروے کروایا تو 60 کے قریب نیل گائے موجود تھے وہاں بارڈر پر, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں. اس طرح چنکارا رحیم خان میں وہ اس کی سینسس ہو رہی ہے, وہ بھی رپورٹڈ ہے, ان کا بھی آپ وہاں جا کر وزٹ کریں, سروے وہ موجود ہے ہمارے. اس طرح ہم قانون میں سختی لے کر آ رہے ہیں, زیادہ جرمانے اور ان کے لیے سزائیں اب قانون مختلف زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور ان کے لیے پوٹینشیل ایریا بنا دیے گئے ہیں. جیسے پروٹیکٹڈ ایریاز ہمارے ہیں, وہاں بالکل شکار پر بین ہوتا ہے, ان کو ہم گیم سینچری کہتے ہیں. پھر ہمارے کچھ ریزرو ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کی نسل کم ہے تو وہاں بین لگا دیتے ہیں ان کو, گیم ریزرو وہ ایریاز ہیں کچھ ہمارے. اس طرح ہمارے کچھ اوپن ایریاز ہیں. نیشنل پارکس ہماری زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. اب کتنے نیشنل پارک ہیں پاکستان؟ ہماری نیشنل پارک اب بڑھا دی گئی ہیں, 25 کے قریب ہمارے نیشنل پارکس ہیں. اچھا 25 کے قریب تو یہ ہیں. یہ بتائیں کہ جو آپ لوگوں کو پرمیشن دیتے ہیں شکار کرنے کی, جی, تو اس میں کون سی ایسی چیزیں جو بھائی جس کی تعداد بڑھ جاتی ہے پھر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو پرمیشن دیں, پرمٹ دیں؟ ہاں, ہمارا وہ سینسز ونگ ہے, فیصل آباد ریسرچ سینٹر ہے, وہ ہمیں رپورٹ دیتا رہتا ہے. یہ ٹرن بائی ٹرن یہ تحصیل کھولنی ہے, یہاں تیتر زیادہ ہو گیا ہے, پارٹریج. ٹھیک ہے. ہاں, وہاں پارٹریج کے شکار کے لیے زیادہ تر ہم کرتے ہیں. پنجاب میں تحصیل کچھ کلوز کر دیتے ہیں, کچھ اوپن کر دیتے ہیں ایریاز, تاکہ شکاری کا شوق پورا ہو, تاکہ ویلیشن کی طرف نہ جائیں. ہم ان کو لائسنس دیتے ہیں, وہ جا کر وہاں تیتر اور بلیک بھورے کا شکار کرتے ہیں. اس طرح ہماری مرغابی ہے, ہم نے ان کو 2 دن کر دیا ہے, سیٹرڈے اور سنڈے, وہ بھی شوٹنگ کے ساتھ مرغابی مار سکتے ہیں. اور ان کے لیے ہم نے بیگ لیمٹس سکور ہوتا ہے, 6 سے اوپر نہ ماریں مرغابی یہ نسل کی, یہ 10 نہ ماریں. ان کو پہلے اویئرنیس دی جاتی ہے. والے پھر آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں؟ جی بالکل ضرور عمل کرتے ہیں. اگر نہ کریں گے تو ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. کارروائیاں تو ہوتی ہیں, اکثر ہم خبریں پڑھتے ہیں کہیں غیر قانونی شکار ہو رہا ہوتا ہے, کہیں پکڑے جاتے ہیں, لیکن یقیناً آپ بھی اپنی کارروائیاں کرتے ہوں گے. اب جو ایک روایتی ہمارے پرندے تھے وہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح میں اگر بات کروں, کبھی کبھار کونجیں بھی آ جاتی تھی یہاں, اب کونج کا کبھی میں نے نہیں سنا کہیں کونج آئی ہو. اسی طرح سائبیرین جو پرندے آتے تھے, موسمی پرندے آتے تھے, کیا وجہ یہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے یا شکار زیادہ ہوتا ہے, کیوں نہیں آتے اب؟ کچھ انوائرمنٹ کے فیکٹرز شامل ہیں اس میں.
शिकार ज़्यादा किया जाना भी कुछ है, लोग वायलेशन करते हैं, ये भी कुछ मसाइल हैं, लेकिन ये इतना नहीं है कि कम हो गए। हमारी कूंज भी उनकी सेंसेस अच्छी आ रही है रिपोर्टें। ये हमारे थर में ये रूट नहीं है, ये रूट हमारा इंडस मेन रूट है, वो थर की तरफ चोलिस्तान जा रही है, कूंजें नज़र आ रही हैं। इस तरह हमारी वाटर फॉल्स हैं, वो भी सीज़न में आती हैं, तो वो इंडिया और हमारे सिंध में झीलें पानी की कुछ कमी हो गई, उनके ग्राउंड्स कुछ कम हुए हैं। इस तरह कुछ हमारे ये जो अर्बन सिटीज़ डेवलपमेंट हुई है, इससे कुछ कम हुए हैं। पॉपुलेशन ये पॉपुलेशन हाँ असरअंदाज हुई है, और ये पॉल्यूशन जो है ये भी असरअंदाज होती है उस एरिया में। और ये जो हमारे ये डेवलपमेंट हो रही है, आबादियाँ बन रही हैं, शहर बन रही हैं, ये भी असरअंदाज है, उसकी डिक्रीज़ पर कमी हो रही है। दानिश साहब, आप बताएं कि अब तक कौन कौन से आप ब्रीडिंग कर चुके हैं, महकमा आपको कितना सपोर्ट करता है और कितने का आप ये पैसा कमा लेते हैं? अभी आप देख लें कि मतलब पूरी दुनिया में आप देख लें कि जितने भी ब्रीडिंग फार्म्स हैं या जानवर जो मतलब वाइल्ड से हट के कैप्टिविटी में रखे गए हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप किसी भी चीज़ की रेशो निकाले जाए जंगल में, जैसे लाइन है, इसकी जंगल में जो एज की रेशियो है वो 7 से 8 साल है, ठीक है, और कैप्टिविटी में 15 से 20 साल है। ओके, ठीक है। ऐसे ही मुख्तलिफ एनिमल्स हैं इनकी मतलब कैप्टिविटी में। अभी आप पाकिस्तान में आप देख ले तो मेरे अंदाजे से कोई 1200 से 1300 के करीब लाइन टाइगर्स पाकिस्तान में इस टाइम जो ब्रीड्स कर रहे हैं मुख्तलिफ फार्म्स पे हैं। और हमारे अगर वाइल्ड में देखा जाए तो उतने हमारे हिरन नहीं हैं जितने प्राइवेट फार्म पे हैं। अगर हमारे मतलब हम अगर अपनी मतलब टोटल वाइल्ड्स की गिनती की जाए तो हमारे पास टोटल कुछ 400-500 के करीब हिरन होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग सिर्फ पंजाब में गिनती करेंगे तो कोई 1000 के करीब हमारे पास ब्रीडिंग हिरन की चल रही होगी मुख्तलिफ मतलब ब्रीडिंग फार्म पे ना। तो ये मतलब लोग मतलब अच्छा ये मतलब बिजनेस है, इसमें मतलब एक नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट आता है। अभी मैं मतलब आपको अगर टाइगर्स के बारे में बताएं तो हमें एक टाइगर्स का पेयर सालाना को 70 से 80 लाख रुपए प्रॉफिट देता है। अच्छा, सालाना हमें ये आप इंपोर्ट करते हैं, ये लोकल है? ये जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फिर जब ब्रीड्स आती है तो फिर लोकल हो जाती है। जब हमारे पास ब्रीड्स आती हैं तो टाइगर्स का जो नॉर्मली बेबीज है वो 13 से 14 लाख रुपए का मार्केट में सेल होता है, और ऐसे वाइट टाइगर्स का जो बेबीज है वो 18 से 20 लाख का मार्केट में सेल होता है। तो वो नॉर्मली जो है वो 7 से 8 बच्चे साल के आते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा पर मतलब एक साल का एक्सपेंस होता है वो तकरीबन कुछ 8 से 10 लाख रुपए पर पेयर पे आता है। तो हमें एक अच्छी मतलब अर्निंग आती है। तो इसके आप केयर कैसे करते हैं? मकसद है कि आप मुलाजमीन रखते हैं? बिल्कुल, हमने जी मतलब वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल मतलब इनकी पूरी जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक डॉक्टर रखे हुए हैं हमने। मतलब हमारे पास मतलब डॉक्टर्स हैं, पूरी लेबर्स हैं, टीम्स हैं, मतलब इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। उसकी डाइट का कैसे ख्याल रखते हैं? डाइट्स का ये है कि मतलब ये फ्रेश मीट दिया जाता है इन जानवरों को। एक टाइम मतलब इनको मीट दिया जाए। सर्दियों में इनको हम लोग शहद लगाते हैं साथ गोश्त के साथ, ये मतलब इनको दी जाए। हिरन में हम लोग दाने वगैरह ये चीजें मुख्तलिफ चीजों का डाइट का इनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और परिंदों में क्या चीज है? ये तो अपने जानवर बताया, परिंदे आपने कौन कौन से रखे उसमें? परिंदे में जी मैंने मकाऊ रखे हैं, यहाँ ग्रे पैरट्स हैं हमारे पास, लैक्टिस है, मतलब ये चीजें हमने काकाटू वगैरह रखे हैं, ब्लैक पाम रखे हुए हमने। तो ये मतलब हम लोग ये मतलब ऐसा है कि मतलब एक साल में 3 टाइम ये ब्रीड्स आती हैं इनकी कलेक्ट, मतलब एक सीजन मतलब पूरे साल में 3 टाइम मतलब इनकी ब्रीड्स आती हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, देखते हैं हम पाकिस्तान में क्या ऐसी ख़ास बात है कि खलीज से जितने शहजादे हैं उठ के पाकिस्तान आ जाते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वो शिकार करते हैं। कुशकोरी साहब से भी मेरा ये सवाल होगा, कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ है जो दुनिया के दूसरे ममालिक में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसमें हमने अपनी एक पॉलिसी रखी कि हमने हिस्से को थोड़ा सा फाइनेंस के साथ रिलेट कर दिया। कि अगर हम बाहर से बुलाएंगे लोगों को तो वो हमारे आके कहीं पे हॉस्पिटल बना देंगे। अरब ख़ास तौर पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं आते हैं, शहजादे आते हैं, कहीं अस्पताल स्कूल बना के कहीं डेवलपमेंट हो जाएगी। वो हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं उस हवाले से, क्योंकि हमारी कैपेसिटी के इश्यूज थे। तो कुछ ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि ज़्यादातर कजाकिस्तान या सेंट्रल एशिया से आते हैं और कुछ चाइना से भी आते हैं। ये तो परिंदे आते होंगे जी, या जानवर भी आते हैं? ये मेनली परिंदों के ऊपर करते हैं। इनका मेन आना जो है ये 2 वजूहात हैं। एक तो ये रैप्टर्स की तरफ से आते हैं और उसमें एक हमारे पास पेरिग्रीन फाल्कन और दूसरा लैगर, ये लैगर के ऊपर भी आते हैं लेकिन इनका सैकर फाल्कन, ये 2 इनके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं यहाँ से पाकिस्तान से ख़रीदने के।
اور دوسرا جو ہے کیونکہ یہ فالکنری کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور وہ سپورٹس ہے جس کے اوپر شہزادے زیادہ تر فالکن کو چھوڑتے ہیں اور اس سے تلور کا شکار کرتے ہیں جس کو ہبارہ بسٹرڈ کہا جاتا ہے. تو یہ ہبارہ بسٹرڈ کو یہاں پہ آ کے وہ کرتے ہیں. یہ ایک مت ہے کہ ہبارہ بسٹرڈ کا جو ہے یہ ایفروڈیزیک ہے, اس سے انسان کی جو ہے وہ جبلت بڑھ جاتی ہے یا انسان سٹرانگ ہوتا ہے. یہ مت ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے. تو اس کے اوپر یہ لوگ آتے ہیں, یہ سپورٹس کے لیے آتے ہیں, یہاں شکار کھیلتے ہیں, گورنمنٹ ان کو لائسنسز دیتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور یہ یہاں سے پرندے پکڑتے ہیں. گو کہ انہوں نے یہاں ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بنایا ہوا ہے ایک رحیم یار خان میں, اس میں یہ بریڈنگ کا کہتے ہیں کہ بریڈنگ ہوتی ہے. در حقیقت دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے, کنزرویشن اور فائنانس یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی, یہ دونوں کے اگینسٹ ہیں. تو یہ جب ہم نے کیا اس سے ہمارے پہلے تو ہمارے تھے, لیکن اب میرے خیال میں نے دیکھا حکومت کی پالیسی کے اندر کچھ پریگمیٹزم آ رہا ہے, وہ حقیقت پسندانہ اس کے اوپر وہ لے رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل پریشر ہمارے پر بہت سارے, ہم نے ٹریٹیز سائن کیے ہوئے ہیں, ہم نے مائگریٹری برڈس جو ٹریٹی ہے وہ سائن کیا ہوا ہے, رامسر کنونشن سائن کیا ہوا ہے, ہم نے اس کے علاوہ CBD جو بایولوجیکل کنزرویشن کا بایوڈائورسٹی کنزرویشن تمام انٹرنیشنل رولز پہ ہم نے کام کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے پاکستان کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا, لیکن اب سے صورتحال امید ہے کہ بہت بہتر ہو رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, پاکستان میں پرندوں کی نایاب ہونے کا زیادہ خدشہ ہے یا جانوروں کا؟ دیکھیے اس کی کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ نسل کشی زیادہ ہو رہی ہے اور فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ بالکل نایاب ہو جائے؟ اس کو کیا کیا جائے؟ میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ پاکستان میں دیکھیے پاپولیشن جتنی تیزی سے بڑھی ہے, ہم 1950 سے اگر دیکھیں تو پاکستان کی پاپولیشن 3 کروڑ سے اس وقت ہم 22 کروڑ کے اوپر پہنچ گئے ہیں. 1947 میں پاکستان 3 کروڑ تھا. تو میں مغربی پاکستان جو اب اس وقت پاکستان ہے صرف اس کی بات کروں گا. تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے ہر چیز پہ کام کیا. ڈاکٹر شیلر نے کتاب لکھی تھی 1976 میں, انہوں نے کہا تھا پاکستانی وہ نسل ہیں, وہ لوگ ہیں جو ہر موو کرنے والی ہر حرکت کرنے والی چیز کو مار دیتے ہیں اور ہر حرکت نہ کرنے والی چیز کو کاٹ دیتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے اسی چیز کو بچوں کو آج تک اویئرنیس نہیں دی, آگاہی نہیں دی کہ ہم ان بچوں کو کیسے لے کر جائیں. یہ بچے ہمارے پل بڑھ گئے, لیکن شوق کے اندر یہ روزانہ آئے دن آپ دیکھیے کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ان کے اوپر کیسز کر رہا ہوتا ہے, نیٹ کے اوپر بتاتے ہیں میں نے اتنی مرغابیاں مار لی, میں نے اتنے جانور مار دیا, وہ اس کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک جانور جب آپ مار دیتے ہیں اس کی نسل کو کتنا خطرہ ہوتا ہے, یہ اس کا ادراک نہیں ہوتا. ہمیں یہ چاہیے حکومت کو کہ ہم سب مل کے ہمارے اداروں کو اپنے بچوں کو اویئر کریں کہ ہم نا وائلڈ لائف کلبز بنائیں ہر اسکول کے اندر, اور ان بچوں کو وہاں پہ یہ بتائیں کہ وائلڈ لائف کھانے کے لیے نہیں ہے, دیکھنے کے لیے, اس کو پیار کیا جائے. یہ نیچر ہے اور پیار کرنے کا مقصد 2 ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ جو پیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے وائلڈ لائف بہت اچھی لگتی ہے, میں جا کے بازار سے خریدتا ہوں, پنجرے میں بٹھا دیتا ہوں, یہ پیار نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی آپ سے اگر محبت کرتا ہے اور آپ کو پنجرے میں بند کر دے اور کمرے میں بند کر دے اور آپ کو وہاں بہترین خوراک دے, آپ خوش رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے وائلڈ لائف سے پیار کرنا ہے تو اس کو اس کے ماحول کے اندر زندہ رہنے کے لیے ہیلپ کیجیے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں سے اس کو نہ لے کر آئیے. تو اس لیے بہتر یہ کہ ماحول ایسا دیا جائے تاکہ وہ نہیں, وہ اپنے ماحول میں رہیں. ہم دیکھیں میں نے پیار کرنا ہے نا, میں اپنے گھر کے آگے ایک کنڈی کے اندر تھوڑے سے چاول روزانہ رکھ دوں, پرندے وہاں آئیں گے, کھا کے چلے جائیں گے, یہ زیادہ محبت کا اظہار ہوگا یا اس کو میں اگر پنجرے میں بند کر لوں تو وہ زیادہ محبت. یہ بات ویسے بڑی آپ کی اچھی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ہرن ہے تو اتنے وہ اٹریکٹ نہیں ہے جتنا آپ کو جنگل میں قدرتی نظر آتا ہے. دیکھیے نا وہاں پہ اس کی وہ اپنی مرضی سے خوش رہتا ہے, وہ اپنی مرضی سے بریڈ کرتا ہے, اپنی مرضی سے رہتا ہے. تو ہمیں اسی طرح کی اویئرنیس دینی ہے. اور یہ بچہ جب کہے گا باپ کو کہ بابا میں نے آپ کا مارا ہوا یہ جانور پرندہ نہیں کھانا, تو اگلی مرتبہ والد جو ہیں وہ شکار نہیں کرنے جائیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے محبت کا اظہار کرنے کا وائلڈ لائف کے ساتھ. صاحب آپ بتائیں, کیونکہ آپ تو محکمے کو پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ کیا کوئی ایسی اس طرح کی سال میں کوئی 1-2 کمپین چلائیں جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اویئر کریں, اپنے اس قوم کو اویئر کریں کہ یہ ایک نیچر ہے, نیچر کو ختم نہ کریں, یہ نسلیں نایاب ہو رہی ہیں. اس کے لیے آپ کا ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. ہم ان کے ڈیز منا رہے ہیں, ارتھ کے, وائلڈ لائف ڈیز, ہمارا ڈیئر ڈیز, ان کا ہر چیز کا ہم دن منا رہے ہیں تاکہ اسکول میں جا کر لیکچر دے رہے ہیں بچوں کو. اب یہ ہمارا کام شروع ہے اور یہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں ساری بچوں کو, ان کے والدین کو مختلف پروگرام دے رہے ہیں تاکہ لوگ آگاہی واک کرا رہے ہیں تاکہ ان کو لوگوں کو شعور آئے. اب شکار زیادہ نہ ماریں, اب کم ہو گیا, نیچر کو پیار کریں جیسے ڈاکٹر نے فرمایا. اس طرح ہمارا یہ پروگرام شروع ہے سارے. تو اس کی آپ کمپین چلا رہے ہیں اور یہ واک کراتے ہیں. کوئی ڈیز ہوتا ہے جو فکس انٹرنیشنل جو ہمیں ان کے ساتھ پاکستان میں بھی پنجاب میں یہ سارے دن منائے جا رہے ہیں.
تو یہ جو آپ کے جنگل ہیں جہاں پر یہ جہاں ہمارا ہے وائلڈ لائف، تو اس کو آپ نے کوئی کنٹرول کیا ہوا ہے، کوئی اس کو بند کیا ہوا ہے کیا کہ وہ لوگ آتے ہیں گزرتے ہوئے شکار کر لیتے ہیں آپ سے پرمیشن لیے بغیر، ان کے خلاف آپ کیا؟ ہاں، ہمارا ہر جگہ سٹاف موجود ہوتا ہے، جہاں ان کے ہمارے پوٹینشیل ایریاز ہیں یا جہاں شکار لوگ کرنے جاتے ہیں، جیسے ہمارا ایریا یہ دریا کا ہے، وہاں پر موجود ہے مین رستوں پر وہ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے، آپ چھٹی والے دن شکار کرنے آئے یا لائسنس ہے آپ کا اسی دن کا شکار کا، وہ دونوں چیزیں چیک کرتے ہیں۔ اگر کوئی وائلیشن کرے گا ان کو چلان کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں۔ اب اس پروگرام پر ہم چل نکلے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ کی بات بھی درست ہے، لیکن ہر چیز اویلیبل ہے مارکیٹ میں، جو نایاب ہے مارکیٹ میں وہ موجود ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، کہاں سے آتی ہے یہ جو لوگ وائلیشن کرتے ہیں یہ کے پی کے سے بھی لوگ داخل ہو جاتے ہیں، یہ جو ٹریفکر ہم ان کے چلان کرتے ہیں۔ ہم نے ناکے بندی شروع کی ہوئی ہے، یہ ہمارا مین ملتان کی انٹری جو ہے ہمارا مین روڈوں پر پولیس کے ساتھ ہم ناکے بندی وہاں سے ہم ریکوری کر رہے ہیں اور ان پر وائلیشن کے چلان کیے جا رہے ہیں اور ان کے پورا کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی کرے گا ان کو پکڑ میں آئے گا خلاف ورزی۔ نہیں، آپ نے پہلے بات کی کہ فارمنگ بھی ہو رہے آپ کر رہے ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ تتر یا بٹیر آپ فارمنگ سے یہ جو مارکیٹ میں موجود ہے وہاں سے لے آتے ہوں۔ یہ اب اچھی بات پوچھی آپ نے۔ جو ہمارا فارمر ہے وہ ریکارڈ مینٹین کرتا ہے، اور جو ڈیلر ہے ہمارا آڑتی ہے آگے دکاندار ہے وہ بھی ریکارڈ مینٹین کرتا ہے۔ اگر کہیں وائلیشن ہے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اچھا، ہم بالکل ان کو پابند کرتے ہیں۔ سر آپ کچھ؟ جی، میں اس میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک پرندہ ہے جو صرف انڈین سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے، اور وہ بڑی تلور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گریٹ انڈین بسٹرڈ، اور یہاں کی سرائکی میں اس کو ہمارے چولستانی زبان میں اس کو کہتے ہیں بکھڑ۔ یہ بکھڑ جو تھا، یہ میں نے اس کے بارے میں 2002 میں ایک پورا سروے کیا اور میں نے اسٹوڈنٹس تیار کیے اور اس کے بعد اسٹڈیز کی، اور میں نے بتایا، پیپرز بھی لکھے اور اویئرنیس بھی دی کہ بجنوٹ ہے ہمارا ایک ایریا ہے بجنوٹ کا، میں نے وہاں پہ وائلڈ لائف سینچری بنانے کے لیے گورنمنٹ کو کہا، جو کہ آج تک نہیں بنی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میری اب کی جو معلومات ہیں، پاکستان میں جو راجستھان کا علاقہ ہے انڈیا کا، وہ سارا آباد ہو گیا، لیکن ہمارا چولستان ابھی آباد نہیں ہے، وہ انٹیکٹ ہے اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ کے حوالے سے۔ یہ بکھڑ جاتا ہے، ونٹر کرتا ہے بنگال میں، اور بنگال سے آ کے بریڈ کرتا ہے سمر کے اندر ہمارے چولستان میں۔ اچھا، تو یہ پرندہ جب یہاں آتا ہے، اب میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اگر 60 پرندے پاکستان میں انٹر ہوتے تھے تو 50 مار لیے جاتے تھے، اور ملتان تک کی مارکیٹ میں ایک پرندہ 8,000 روپے کا آج سے 15 سال پہلے بکا کرتا تھا۔ یہ کھانے کے لیے بہت مہنگا ہوگا، جب 15 سال پہلے اب تو ملتا ہی نہیں۔ اب بکھڑ کی تعداد یہ ہو گئی کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں اس کی پاپولیشن 50 سے کم ہو گئی ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ یہ پرسیکیوشن، ٹریڈ، فوڈ، ایفروڈیزیک ویلیو، یہ اس وجہ سے کیا۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کے ہیبیٹیٹ کو بچائیں جہاں پہ اس نے آ کے بریڈ کرنا ہے۔ اب بکھڑ بالکل نہیں موجود ہے، آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے، اور اس ضرورت اس بات کی اشد ضرورت ہے۔ ہندوستان تو بہت چیختا ہے، لیکن چونکہ وہ پرندے پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان اور خاص طور پنجاب کے اندر اس کو آپ بچانے کے لیے بہت ابھی سر میں نے چلان کیا ہے 4 دن پہلے، یہ گھنٹے گھر میں چلان کیا۔ نہیں، چلان تو ہو جاتے ہیں بندے، پھر عدالت سے چھوٹ جاتے ہیں، اس میں قانون سازی کروائیں، اس ایریا کو مقصد کرائیں۔ اس پر بین ہے، بالکل بین ہے۔ اچھا، اور ہمارا بڑا امپارٹنٹ یہ برڈ اسپیشیز ہے، ہاں جی، ریئل IUCN میں اس کا ریڈ لسٹ میں ہے، اور باقی ہمارے جو مختلف ادارے ہیں، NGOs ہیں، جو انٹرنیشنل لاز، اس میں بڑا بین ہے اس پر۔ اس کی 5 سال سزا ہے، 1 لاکھ جرمانہ ہے۔ اب میں نے پکڑا ان لوگوں کو، یہ بکھڑ اوریجنل نہیں تھا، ہم نے سارا چیک کرایا، اس کے نہ پر تھے، نہ اس کی ٹانگیں تھی، نہ اس کی گردن تھی۔ یہ سوشل میڈیا پر چڑھایا گیا، اس کو پیرو کو ترکی جس کو بولتے ہیں، وہ پرندہ تھا۔ ہم نے پورے ایکسپرٹیز سے وہ ساری ویڈیو اور وہ سارا چیک کیا، میں نے ان کو اریسٹ کر لیا، پھر ان پر 50,000 جرمانہ کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں 50,000 جرمانے کے بعد یہ لوگ 2 نمبری ضرور کرتے ہیں سر۔ حقیقت یہ کبوتر کو بنا دیتے ہیں تتر ہے، اور یہ ڈکس کو، ساری ڈکس جو ہے ہماری، ان کو بناتے مرغابی ہے۔ اب میں ان کے گھر اندر سے نہیں، اب لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں، لوگ اپنے سامنے ذبح کرواتے ہیں۔ نہیں، وہ پارک کے یہی تو ہے نا، لوگوں کو یہی شعور دینا ہے کہ وہ ایسا پرندہ دکانوں سے نہ خریدیں، بالکل یہ غلط ہے۔ وہ ان کے نہ پر ہوتے ہیں، نہ پاؤں ہوتے ہیں، نہ گردن ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے ان کو، کہتے ہیں جی پابندی ہے، یہ وہ ہے، ہم نے چھپا کر یہ کیا ہوا ہے۔ حقیقت اور ہوتی ہے کہ وہ اوریجنل چیز نہیں ہوتی۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں بکھڑ کتنی تعداد میں آپ کے پاس موجود ہے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑا اہم وہ پرندہ ہے، بالکل یہ نمبرز میں، یہ ڈوزن میں، درجنوں میں، بہت اس کی سینسز میں
एक तो सेंसस की मुश्किल है, वो दूर दराज इलाके में है, मिग्रेशन करता है, ये जून जुलाई में आता है, अब कहाँ आएगा, अभी तो देर है उसको ना, वो मुल्तान में कैसे पहुंचा, गलत, अभी उसकी वहाँ पीछे है जहाँ उसका कंट्री है, ये अभी जून जुलाई तो नहीं है, यहाँ भावल से पकड़ा होगा या मुल्तान आया होगा, ये झूठ है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पिछले साल की बात बता रहे हैं, तो अभी जो 2-4 दिन पहले 15 साल पहले की बता रहे हैं, 8,000 के नहीं, ये उनका पीरियड सर ने ठीक बताया, सर ने ये बताया कि ये इसकी जो पीरियड है जून जुलाई पाकिस्तान विजिट, अब ये 2 दिन पहले बेच रहा था बंदा, उन लोगों को तो नहीं पता ये जून जुलाई में पाकिस्तान में इंटर होता है। दानिश साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं, तो ये जिस तरह वाइल्ड लाइफ वाले इसकी कैंपेन चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, अवेयरनेस, आप क्योंकि इससे लव करते हैं, जारी बात है, तो आपको खुद इसकी केयर करते हैं, आप इसके लिए कोई इकदाम करते हैं, किस तरह को क्लब बनाया हो दोस्तों का जो वाइल्ड लाइफ लवर हो, वो अपनी मदद आपके तहत जो नायाब हैं पौधे, परिंदे या क्या ये जानवर, उनको बचाने के लिए कोई आप इस तरह की कोई मुहिम चलाते हैं? जी जी बिल्कुल जी, हम लोग मतलब हमारे जो ब्रीडिंग फार्म्स हैं, मतलब ये इन्हीं नायाब चीज़ों को मतलब बचाने के लिए हम लोग मतलब शौक करते हैं, और हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। शो भी करते हैं? जी जी जी, अच्छा। इनके शो भी होते हैं, फिर उसके अलावा लोग हमारे पास आके देखते भी, हम एजुकेशन भी देते हैं। तो अभी हम जैसे हमने वाइल्ड लाइफ को हमने कहा हुआ कि जी हमारे यहाँ लाइसेंस चेंज कर दिए जाएँ, यहाँ हमारे पास पंजाब में सिर्फ ब्रीडिंग लाइसेंस है, तो हम लोग कहते हैं जी हमारे पास मिनी जू का भी लाइसेंस होना चाहिए, और हमारे पास इसका एजुकेशन का भी इनका लाइसेंस होना चाहिए, ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। हम लोगों को ट्रेनिंग दे सके। और कुछ चीज़ें जो होती हैं बाहर से वो ब्रीडिंग लाइसेंस पे नहीं आती, जैसे साइटिस 1 काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जो हमें जू के लाइसेंस पे आती हैं, या हमें मतलब कोई एजुकेशन का लाइसेंस हो तो उस पे वो चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवा सकते हैं। अभी गिशकोरी साहब ने कहा जी हम लोग चलान कर देते हैं, मतलब लोग शिकार करते हैं, ये है। अब ये वाइल्ड लाइफ इसको हम लोग बचा नहीं रहे, हम लोग तो यहाँ शिकार का ओपन परमिट दे देते हैं, लोग आके शिकार करते हैं, बेशक वो माइग्रेट बर्ड्स आते हैं बाहर से, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें रोकनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोग मतलब अगर घर के बाहर एक दाना रख दें तो वाइल्ड मतलब आए, तो जब हम लोग खुद इन लोगों को शिकार का लाइसेंस देंगे तो फिर हमारे पास वाइल्ड तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप समझते हैं कि देना ही नहीं चाहिए लाइसेंस? हम ये चाहते हैं कि ये देना ही नहीं चाहिए, अगर ये नहीं देंगे तो ये वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी प्रमोट हो जाएगी हर चीज़ से। वो मतलब आखिरी सवाल, ये इसकी फ़ायदा क्या होता है? लोग शिकार क्यों करते हैं? खाने के लिए जाके अच्छे जो नायाब परिंदे हैं, नायाब जानवर हैं, उनको भी हलाल करके खा जाते हैं, इसमें कोई ख़ास है क्रेज़ होता है लोगों को? ये दर हकीकत फिर वही बात है कि इनको आगाही नहीं है। ये कहते हैं कि हम गेम कर रहे हैं, इसको नॉर्मली पहले गेम डिपार्टमेंट कहा जाता था, महकमा शिकार कहा जाता था, अब तो ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। गेम किस चीज़ को कहा जाता है? जिसमें दोनों शिकारी, दोनों तरफ के प्लेयर बराबर हों। यानी आप ऐसा कीजिए, एक तरफ के 11 खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ भी 11 खिलाड़ी हैं, तभी गेम होगी ना। एक तरफ वाले ने बंदूक उठाई हुई और दूसरा बेचारा निहत्ता है, ये कहाँ की गेम है? ये कोई गेम नहीं है। मैं नहीं समझता, इसको समझाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है इन बच्चों को, इन नौजवानों को कि ये गेम नहीं है। आप ये गेम अगर आपने करनी है, आप एक परिंदा मार लीजिए, 2 मार लीजिए, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप 100 बैग दिखा के अपनी जीप के आगे दिखाते हैं और सामने दिखाते हैं कि मैंने इतने परिंदे मारे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। असल में वही बात है, अवेयरनेस की है, इन बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। और ये बड़े समझदार बच्चे हैं, हमारी नस्ल बहुत समझदार है, सिर्फ इनको समझाने की ज़रूरत है। ये मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेड के हवाले से थोड़ा सा आखिरी बातें बताता हूँ। दुनिया में $multi-billion की वाइल्ड लाइफ की ट्रेड होती है, वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज की, जिनके अंदर ये सब जानवर आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी $multi-billion की ट्रेड है। इसके अंदर बहुत सारे, इसको अगर गवर्नमेंट चैनलाइज करना चाहती है तो ये गवर्नमेंट परचेज करे, खुद इन लोगों से परचेज करने के बाद गवर्नमेंट बन जाए मिडिल मैन बनने के बाद जो अर्ब डिग्नेटरीज हैं उनको गवर्नमेंट सेल करे। उसका सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आएगा, ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो और इसका फायदा उठाए। टाइम की बड़ी किल्लत है। जनाब गिशकोरी साहब आपका शुक्रिया, दानिश साहब आपका भी शुक्रिया। एक लास्ट सवाल है हमारे इंपोर्ट के हवाले से। क्वारंटाइन डिपार्टमेंट ने ना एक लॉ पास कर रहे हैं कि जी हम लोग जो भी एनिमल्स बाहर से मंगवाएंगे, जिस एयरपोर्ट पे हम लोग उतारते हैं, उसका 50 किलोमीटर के रेडियस में हमारे पास वहाँ उसका क्वारंटाइन फार्म होना चाहिए। तो पूरी दुनिया में जो मतलब क्वारंटाइन फार्म है वो गवर्नमेंट बनाती हैं, और ये लाइफ स्टॉक के ज़्यादा क्वारंटाइन होते हैं। और अगर वाइल्ड एनिमल्स का होता है तो ये क्वारंटाइन फार्म अप्रूव होता है जिस आदमी ने जहाँ रखना होता है।
تو یہ مطلب ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے کہ ہم پریشانی اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو اقدامات کرنا چاہیے لوگوں کو. چلیں دانش صاحب آپ کا شکریہ، گشکوری صاحب آپ کی بڑی مہربانی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آج ماہرین نے وائلڈ لائف بڑی گفتگو کی اور ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ جو نیچر ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ.